جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے آپ ان سے کہا ہوتا ہے کہ بھائی میں شیعہ کے ساتھ کام نہیں کروں گا، میں ہندو کے ساتھ کام نہیں کروں گا، میں کرسچن کے ساتھ کام نہیں کروں گا؟ آپ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہاں پر جانے کی، اور آغا رفیع اللہ صاحب کو کالے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ جو اعتراضات اٹھانے والے یا تنقید کرنے والے لوگ ہیں، یہ کسی ایک جماعت یا ایک پارٹی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ میں تصدیق شدہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید ہو سکتا ہے یہ اورنگزیب فاروقی صاحب کی پارٹی سے ہو یا 2 دن سے پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ صاحب کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اور ان تصاویر پر 2 قسم کے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں۔ کچھ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے کمنٹس آ رہے ہیں، اور کچھ پیپلز پارٹی کو یا آغا رفیع اللہ صاحب کو یا آغا رفیع اللہ صاحب کے یہاں جانے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کمنٹس کر رہے ہیں۔ تو میں ان دونوں پہ بات کرنا چاہوں گا، پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر بھی، اور جو لوگ اس تصاویر پر اپنے الگ الگ کمنٹس دیکھ رہے ہیں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ اور پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ان تصاویر پر جو اعتراضات کر رہے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اور آپ منتخب کر کے ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے بعد ان کی جب جی چاہتا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں اور کالے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ یہ ان کے اعتراضات ہیں۔ اچھا، میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ جو اعتراضات اٹھانے والے یا تنقید کرنے والے لوگ ہیں، یہ کسی ایک جماعت یا ایک پارٹی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ میں تصدیق شدہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید ہو سکتا ہے یہ اورنگزیب فاروقی صاحب کی پارٹی سے ہو یا کسی اور جماعت سے لوگ ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ خود الیکٹریسی کے کچھ بیانات خود ہیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، جس میں شہنشاہ نقوی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ ہماری گردن پیچھے سے نہیں آگے سے بھی کاٹیں گے تو تب بھی ہم جو صحابہ پہ تبرکہ کرتے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے۔ تو ایسے ورڈز، ایسے الفاظ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جب آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک ذمہ دار شہنشاہ نقوی ان کا ذمہ دار بندہ ہے اور وہ ایسے ورڈز استعمال کرے گا، تو پھر جب تنقید کرنے والے اپنے شخص کو یعنی آغا رفیع اللہ صاحب کو وہاں دیکھے گا تو تنقید کرنے والا کسی ایک جماعت یا کسی ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پارٹی سے ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت آغا رفیع اللہ صاحب کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، وہ شہنشاہ نقوی صاحب کی ان باتوں کو دیکھ رہا ہوگا جو اس وقت انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ہوائی فائرنگ کی تھی، غلط فائرنگ کی تھی، وہ اسے غلط فائرنگ کہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک پارٹی یا ایک جماعت کی بات ہو ایک۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں آغا رفیع اللہ صاحب پر کہ بھائی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہاں پر جانے کی، اور آغا رفیع اللہ صاحب کو کالے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت پڑی تھی، تو بھائی میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ آغا رفیع اللہ صاحب ایک ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی اس وقت پیپلز پارٹی کو سندھ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو بھائی جب آپ کہیں پہ بڑے بنتے ہیں نا تو آپ حلف، جب آغا رفیع اللہ صاحب نے حلف اٹھایا تھا نا تو اس میں یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہ بھائی پاکستان کے اندر اگر کسی ہندو، کسی کرسچن یا کسی شیعہ کے ساتھ یا کسی بھی مذہب والوں کے ساتھ کچھ برا ہوگا یا ان کا اچھا ہوگا وہ ہمیں بلائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے۔ حلف کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی سر، یہ ریاست کے اس میں ہوتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہو، اپنے جماعت کی طرف سے بھیجا گیا ہو، ان میں تو ان کی مرضی نہیں ہو سکتی کہ بھائی آپ جائیں وہاں کی سیکورٹی دیکھ لیں، وہاں کی چیزیں دیکھ لیں، تو یہ تو اپنی مرضی آغا رفیع اللہ صاحب نہیں کر سکتے۔ اس کی چھوٹی سی میں مثال دے دوں، اگر آپ کسی فیکٹری یا کسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ جب وہاں ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں تو آپ جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ نے وہاں یہ طے کیا ہوتا ہے، جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں آپ ان سے کہا ہوتا ہے کہ بھائی میں شیعہ کے ساتھ کام نہیں کروں گا، میں ہندو کے ساتھ کام نہیں کروں گا، میں کرسچن کے ساتھ کام نہیں کروں گا، آپ نے یہ کہا ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں، اس میں سر یہ اس قسم کے اعتراضات نہیں بنتے۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے کچھ کارکنوں کی طرف سے اس میں کہا گیا کہ بھائی کچھ گالیاں لکھی گئی اپنے بھائیوں کو، اور کہا گیا آپ اس وقت کہاں تھے جب دفاع صحابہ یعنی صحابہ بل پر جب 2018 میں آغا رفیع اللہ صاحب سائن کر رہے تھے تو آپ اس وقت آغا رفیع اللہ صاحب کے حق میں کیوں سامنے نہ آئے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آغا رفیع اللہ صاحب جب کبھی ہمارے سامنے آئیں گے یا میں کوشش کروں گا کہ میری ان سے رابطہ ہو اور کس طریقے سے رابطہ ہو اور میں انٹرویو کرنے جاؤں تو یہ میں ان سے کہوں کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور یہ جو ابھی گئے تھے یعنی جن کالے کپڑوں میں نظر آ رہے ہیں تو اس پر ان کے کیا کمی سے کوشش کیا کریں، تنقید برائے اصلاح کیا کریں، تنقید برائے ایسے ورڈز جس سے آپ کے اپنے ہی لوگوں کے اندر انتشار پھیل جائے، یہ نہ کیا کریں۔ ہم بھائی میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو بھائی غلط تنقید کرتے ہیں۔ صحابہ ہماری شان ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عثمان، اور حضرت عثمان سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ،
یہ ہمارے چاروں خلفۂ راشدین ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کہا گیا کہ بھائی آپ کسی ہندو کے بھگوان کو بھی اس کے سامنے گالی نہ دی، اس کی وجہ یہ اگر اللہ نہ کرے وہ دل میں آپ کے رب کو یا میرے رب کو یا میرے اللہ کو گالی دے دے تو ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے۔ تو کوشش کیا کریں، تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے، تنقید برائے نشتر اور ایسے الفاظ جس سے کسی کا دل یا کسی کے کچھ نہیں کسی۔ ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔